اب ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور پھر ارلی ایجوکیشن انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی۔ بعد میں پی ایچ ڈی انہوں نے جرمنی سے کی تھی، میونخ یونیورسٹی سے۔ جتنے بھی یہ پرسنالٹیز کو آپ دیکھیں گے، چاہے وہ جناح ہیں، چاہے وہ اقبال ہیں، چاہے وہ سر سید ہیں۔ سر سید بھی باہر گئے تھے تو ان کی سوچ چینج ہوئی تھی، اور چاہے وہ نہرو ہے، گاندھی ہے، یا جوہر ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے باہر سفر کیا تھا، اس سوسائٹی سے باہر نکلے تھے، عام لوگوں سے ہٹ کر۔ جب انہوں نے وہاں پہ جا کے ایک لائف سٹائل کو دیکھا، تو یا تو یہ کہ یہ وہاں پہ جا کے وہاں کے چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے، لیکن جو بڑی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو اوپر سے دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جا کے اس سوسائٹی کو آبزرو کیا، اور پھر وہ ساری چیزیں یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ سارے وہ لیڈرز تھے۔ تو اس لیے اگر آپ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں سے ہٹ کے سوچنا ہوگا، اس سوسائٹی سے آپ کو ڈسکنیکٹ ہونا پڑے گا۔ سوسائٹی سے ڈسکنیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سادھو بن جائیں، لیکن یہ کہ آپ لوگوں سے ہٹ کر سوچیں۔ ایک جو اسٹریم لائن سوچتی ہے، اگر آپ بھی اسی طرح سے سوچیں گے تو پھر ہم پچھلے 72 سال سے ایسے ہی سوچتے آ رہے ہیں، اور ہم ایسے ہی سوچتے چلے جائیں گے۔ اقبال اینڈ پاکستان موومنٹ۔ تو اگر پاکستان موومنٹ میں اقبال کے رول کی بات کریں تو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو انسپائر کیا تھا، خودی کا پیغام دیا تھا، اور ان کے گزرے ہوئے ماضی کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر انہوں نے خطبہ الہ آباد کے اندر مسلمانوں کو ایک مقصد جو ہے وہ دیا، ایک ان کی منزل طے کی۔ پھر گول میز کانفرنسز کے اندر انہوں نے مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن کی، اور جناح کو جب جناح نے مسلم لیگ سے کنارہ تو نہیں کیا تھا مطلب، لیکن وہ سیلف ایگزائل ہو گئے تھے، تو جناح کو پھر واپس لے کے آنے والے بھی علامہ اقبال تھے۔ ٹرو نیشن تھیوری کو انہوں نے ایک پریکٹیکل فارم دی تھی۔ وہ ورڈز جو سر سید نے یوز کیے تھے، لیکن انہوں نے جو صرف آئیڈینٹیفائی کیا تھا ٹو نیشنز کو، اور اقبال نے ان ٹو نیشنز کی جو ڈیسٹینیشن ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کا فیوچر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ ان کو الگ اسٹیٹ بنانا پڑے گی۔ ان کی اگر پولیٹیکل لائف کی بات کریں تو وہ 1926 میں ممبر بنے تھے پنجاب اسمبلی کے۔ 1922 میں ان کو سر کا خطاب دیا گیا تھا، یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے۔ اور 1937 کے الیکشنز میں انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کو ری اسٹرکچر کرنے کی کوشش کی۔ اب آتے ہیں ان کی ٹرو نیشن تھیوری کے اوپر، جو انہوں نے الہ آباد کے اندر پریزنٹ کی تھی۔ تو اس کو ہم 3 پوائنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل انہوں نے کہا کہ انڈیا از اے کانٹیننٹ آف ہیومن گروپس belonging to different races, speaking different languages and professing different religions۔ تو انڈیا کو انہوں نے کانٹیننٹ کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک نہیں ہے، ملک کے اندر جو لوگ رہتے ہیں تو ماڈرن سسٹم کے اندر اس کو ایک نیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ اقبال کے ٹائم میں یہ چیزیں تھیں نا، نیشنلزم اور فاشزم جس کو ہم نے پڑھا تھا، وہ اقبال اس ایرا کے وٹنس ہیں، تو اس چیز کو یہ دیکھ چکے تھے۔ تو اگر یہ انڈیا ایک ملک ہے تو پھر یہاں رہنے والے بھی انڈینز ہیں، لیکن اقبال نے کہا کہ یہ ایک ملک نہیں ہے، یہ ایک کانٹیننٹ ہے۔ کانٹیننٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ممالک ہوتے ہیں، ہر ملک میں مختلف قوم ہو سکتے ہیں، مختلف مذہب ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو انڈیا ہے یہ بھی ایک کانٹیننٹ ہے، بلکہ انہوں نے سب کانٹیننٹ کہا تھا ایکچولی۔ دا بیہیویئر از ناٹ آل ڈیٹرمائنڈ بائی دا کامن ریس کانشیسنیس، کیونکہ ہماری ریس تو سیم ہے لیکن ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو آپ بیہیویئرس کو ریس کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے۔ آئی دیئر فور ڈیمانڈ دا فارمیشن آف کنسالیڈیٹڈ مسلم اسٹیٹ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا انڈیا اینڈ اسلام، کہ انڈیا اور اسلام ان دونوں کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ ایک الگ مسلم ریاست بنائی جائے۔ پھر اس کو فردر انہوں نے کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی پنجاب NWFP سندھ اینڈ بلوچستان بی املگمیٹڈ انٹو سنگل اسٹیٹ، کہ یہ جو ساؤتھ ویسٹ کا انڈیا ہے اس کے اندر ایک مسلم اسٹیٹ بنائی جائے۔ دا فارمیشن آف کنسالیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ انڈیا، اب یہ نارتھ ویسٹ انڈیا میں وہ بنگال والا علاقہ آ جاتا ہے۔ مسلم اسٹیٹ اپیئرس ٹو بی دا فائنل ڈیسٹینی آف دا مسلمس ایٹ لیسٹ آف دا نارتھ ویسٹ انڈیا، کہ نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کی مسلم اسٹیٹس بنا دی جائیں،
اور مجھے یہی مسلمانوں کا مقدر معلوم ہوتا ہے یہاں پر۔ پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی انہوں نے سیکنڈ اور تھرڈ کانفرنس کو اٹینڈ کیا تھا۔ یہ 3 کانفرنسز تھیں جو 1930، 31 اور 32 میں ہوئی تھیں۔ سیکنڈ 31، تھرڈ 32، تو ان دونوں کو انہوں نے اٹینڈ کیا تھا۔ اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ 1931 میں جب مولانا محمد علی جوہر کی ڈیتھ ہو گئی، اور آپ کو میں نے بتایا کہ جناح بھی سیلف ایگزائل میں چلے گئے تھے، 1931 میں گئے تھے، لندن میں قیام کیا تھا، 34 میں واپس آئے۔ مولانا محمد علی جوہر، ان کی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی تھی لندن میں، اور ان کو یروشلم کے اندر دفنایا گیا تھا۔ تو یہ پوائنٹس بھی یاد رکھنے والے ہیں۔ اینی ویز، تو اس دوران کیونکہ اب جوہر بھی نہیں رہے تھے، ایک پرومیننٹ لیڈر وہ تھے، اور قائد اعظم بھی یہاں نہیں تھے، تو مسلم لیگ کو پھر اس عرصے میں اقبال نے لیڈ کیا تھا، اور لندن میں ان کو چانس ملا تھا تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں لندن نیشنل لیگ کے ساتھ خطاب کرنے کا، اور یہ ایک فورم تھا جس پہ ڈیفرنٹ لوگوں کو اسپیچ کا موقع ملتا تھا، اور جن سے انہوں نے خطاب کیا اس میں برٹش ہاؤس آف کامنز کے لوگ بھی تھے، ہاؤس آف لارڈ کے لوگ بھی تھے۔ تو ان کو اقبال نے جو ان کی آئیڈیالوجی تھی وہ وہاں پر ایکسپلین کی۔ تو یوں جو ایک مسلمانوں کے لیے الگ اسٹیٹ کا نظریہ تھا، اس کو ایک نیشنل فورم سے اٹھا کر انٹرنیشنل فورم پہ بھی ڈسکس کرنے کا ان کو موقع ملا۔ اگر ان کی آئیڈیالوجی کی بات کریں تو یہ نیشنلزم کے سخت خلاف تھے۔ ویسے ان ڈیٹیلز ہم پڑھ چکے ہیں ان کی پولیٹیکل فلاسفی کو، اس کے اندر یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نیشنلزم کے یہ خلاف ہیں، نیشنلزم کے خلاف تھے، اور یہ مسلم نیشنلزم کی بات کرتے تھے بجائے انڈین نیشنلزم کی۔ تو اگر مسلم نیشنلزم کے ساتھ ہم بانڈ ہیں تو پھر ہمارا تعلق جو ہے وہ ہر مسلمان کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو۔ تو اسی طرح سے انہوں نے جو اسٹیٹ ہے، جو نیشن اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ تھا اس کو بھی نیگیٹ کیا کہ ایک اسٹیٹ کے اندر رہنے والے لوگ نیشن نہیں ہوتے، بلکہ ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ اٹیچ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک نیشن ہوتے ہیں۔ اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ 21 اپریل 1938 کو ہوئی۔ ان کو دا پوئٹ آف دا ایسٹ بھی کہتے ہیں، اور ان کی دی ہوئی جو ڈائمنشن تھی اس کو فالو کرتے ہوئے مسلمز ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس کے لیے جو ایک پیشن چاہیے تھا، جو ایک فرور چاہیے تھا، وہ بھی انہی کی پوئٹری سے مسلمانوں کو ملا تھا۔ تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔